سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. وہی ایمان جو اصلی چیز تھی، آج ایمان ایک پیراہن ہے، جس طرح سے چاہو اور جب چاہو پہنو، جب چاہو اتارو. آج اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جو بھی جن کو اپنی نگاہ میں بلند ہے، باپ دادا کی ریت چلی آ رہی ہے، دنیا میں شعرا ہے، یہ امام ہے، یہ مجتہد ہے، جانتے بوجھتے کہ اللہ کی کتاب کے خلاف انہوں نے کہا ہے، ان کی ابھی تک عزت ہو رہی. وہ رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان کا نام جپا جاتا ہے. یہ اپنے مالک کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہے. اسی لیے مالک نے فرمایا تمہارا کوئی ایمان ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے جب تک کہ تم ہمارے دشمنوں، ہمارے خلاف بات کہنے والوں سے کفر نہ کرو. ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. ایمان کی اصلی آزمائش ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں مثبت کہ تم اللہ کو اپنا اکیلا مالک مان کر گردن جھکاتے ہو، بلکہ جو خدائی کا دم بھرتے ہیں، سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ڈنکے پٹ رہے ہیں، ان کو للکارو، ان کے منہ پر تھوکنے کی کوشش کرو. تب تمہاری وفاداری مالک کے معیار پر پوری اترے گی، ورنہ اس کے بعد وہ آگ ہے کہ جھلسا جھلسا دے گی، کھالے جھلسا جھلس جائے. تو یہ نہیں کہ دنیا کی طرف سے موت آ جائے گی، بلکہ بدلناہم جلودا غیرہا، ہم نئی نئی کھالیں بناتے جائیں گے تاکہ اصلہ کمی نہ آئے تمہارے عذاب میں. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ دیوانیاں لگوتے ہوئے پیٹ کی آگ میں جل رہا ہے، بچے بلک رہے ہیں، سر پر چھت میسر نہیں ہے، پریشان منہ ہے، گرد آلود پورا بدن ہے، کسی محفل میں جانا چاہے، جیسے حدیث میں آتا ہے رب اشسا اکبرا مدفوم بالابواب لوقسم علی اللہ لا برا. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اکبرا غبار آلود بدن ہے، اشعثا بال پریشان ہے، مدفون بالابواب کسی محفل میں جہاں دربان ہوتے ہیں داخلے کی کوشش کرے، دھکا دے کر ہٹا دیا جائے گا. چہرے پر نگاہ ڈالیے، اپنے کپڑے ملاحظہ فرمائیے. فرمایا اس کا دنیا کے لحاظ، دنیا کے معیار پر اس کی یہ کیفیت ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا عالم یہ ہے، اس کا خلوص اور اس کا ایمان، اللہ کی راہ میں فداکاری کا جذبہ اور عزم اس کے دل کے اندر ایسا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا برا، اگر مالک کو کوئی قسم دے دے، وہ لو اقسم علی اللہ، باللہ نہیں ہے، اگر اللہ کو کوئی قسم دلا دے تو مالک اس کی قسم کی لاج رکھے گا، قسم کو اس قسم میں حادث نہیں ہونے دے گا. تو یہ مسئلہ ہے آج اسی ایمان کے اوپر ساری دنیا کا، جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جو ہر چیز خرابی ہو رہی، خالص ایک ایمان. اسی لیے جب بھی کوئی آیا ہے اللہ کی طرف سے، سب سے پہلے ایک ہی بات ہے کہ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. پہلے اس رشتے کو غلامی کے مالک کے ساتھ استوار کر دیا جائے. اس کے بعد یہ پہلا پتھر ہے اس عمارت کا، انسانی ایمان کا اور زندگی کی. کسی پتھر یہ صحیح ہے تو اس کے بعد جو عمارت اٹھے گی، پھر اس کے بعد سریا تک جانے میں بھی کیا شک ہو سکتا ہے، اللہ اسی کو قبول کرے گا. چاہے 10 سال اس کو مہلت ملے یا ایک لمحے کے لیے وہ جیے اور پھر سانس اس کی اکھڑ جائے. آج دنیا میں سب سے بڑا قدر جو ہو رہا ہے، مالک کا کھاتے ہیں، اس کی زمین دھرتی کو رونتے ہیں، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اس کے دشمنوں کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کی مالا جپتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں. کسی نہ کسی صورت میں کوئی بزرگ مانے جاتے ہیں، وہ اور نظر نیازیں ان کی ہو رہی، پکارے ان کی ہو رہی، کوئی بادشاہ سردار اقتدار والا ہے، اس کے قانون کی بے چونہ چرا خوش دلی کے ساتھ اس کی پیروی ہو رہی ہے. سارا قدر ہے، اور اس قدر کا انجام انتہائی شدید ہے. اللہ توبہ کی مجھے توفیق دے، اور پروردگار ہر ایک کو توبہ کی توفیق دے. اور اس کے بعد پھر اس موڑ کے آگے جو منزل آتی ہے، بس ایک موت کا موڑ ہے، ایمان اور تقوی کے ساتھ کوئی اگر اس کو پار کر لے تو اس کے بعد پھر منزل ہے. اور منزل کے لیے مالک فرماتا ہے پھر وہ ہے لہم فیہا ما یشاؤون، پھر وہ سرمدی زندگی ہے کہ صرف ان کی مشیت راج کرے گی، ان کی مشیت میں بھی مداخلت نہ کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے. خالدین، 1-2 دن کی بات نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے. اور بفرض محال کوئی ان کی مشیت میں مداخلت کر دے یا کوئی دل کی آئی پوری نہ ہو تو مالک فرماتا ہے کان علی ربک وعدا مسئولا. یہ مالک نے جو وعدہ کیا ہے اپنے کو مسئول بنایا ہے. بفرض محال کہ کسی کی کوئی خواہش پوری نہ ہو، دل میں
کروٹ لے مچل کر رہ جائے تو مالک فرماتا ہے، وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ مالک تو نے وعدہ کیا تھا میری مشیت کے اندر یہ مداخلت. تو یہ انداز ہے مالک کا بیان کرنا. یہ دو انتہائیں ہے اور یہ ایمان سے ہوتی ہیں. پہلی چیز ہے ایمان، جس میں ایمان نہیں اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان اس کے اندر صحیح ایمان نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ فرض نہیں کیا سوائے آپ کے. یہ نمازیں ہیں، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ نمازیں تو ہم نے وقت کے لحاظ سے مومنوں کے لیے فرض کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان دعوت تم پر روزہ فرض ہے. اور یہ سب آج سمت کے اندر اصلاح کر رہے ہیں، نماز پڑھوا رہے ہیں، روزے رکھوا رہے ہیں، جو اس کے محل نہیں ہے، جن کے اندر پہلی ایمان کی چیزیں تھیں. اللہ سے ان کو الگ کرو. قبر پرستیوں سے یہ نظر نیازیں ہو رہی ہیں، پکارے ہو رہی ہیں، میلادیں ہو رہی ہیں، اس سے منع کرو. اور یہ مشکل کام ہے، اس میں چوٹیں کھانا پڑتی ہیں اور پھر ہمت ور پھیلا لیا کرتے ہیں. زخم شرانہ وار چاٹنا پڑتے ہیں اور اس امید پر کہ اللہ راضی ہوگا جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. Wow.